بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا سبق نمبر 48 ہے اور آج ہم دائمی نقشہ بنانے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، جب انفرادی طور پر ہر نماز کا وقت نکالنے کا طریقہ ہمیں آ گیا اور پھر پورے دن کی نمازوں کا وقت نکالنے کا طریقہ ہمیں آ گیا، تو اب پورے مہینے کا حتیٰ کہ پورے سال کا نقشہ بنانے کا طریقہ اس سے زیادہ آسان ہے۔ کرنا یہ ہے ہم نے کہ بس ایک دن کی تمام نمازوں کے پہلے اوقات معلوم کرنے ہیں، اس کے بعد پھر مہینے کے درمیان میں 16 تاریخ کے پہلے 1 تاریخ کے سارے اوقات معلوم کرنے ہیں، پھر 16 تاریخ کے مکمل اوقات معلوم کرنے ہیں، اور پھر ادھر سے دوسرے مہینے کی 1 تاریخ کے اوقات معلوم کرنے ہیں۔ اب پروسیس یہ ہوگا، کیونکہ ہم نے ہر 15 دن کے بعد ایک دن کے وقت اوقات معلوم کیے ہیں، تو ہم نے مثلا اگر 1 تاریخ کے معلوم کر لیے، پھر اس کے بعد 16 تاریخ کے معلوم کر لیے، تو پھر ہم ہر نماز کے اندر فرق دیکھیں گے کہ 1 کو جو نماز کا وقت تھا تو 16 تاریخ کو دیکھتے ہیں کہ وہ فرق کتنا ہے۔ اگر وہ فرق بڑا ہے، یعنی نماز کا وقت آگے گیا ہے پیچھے نہیں آیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس فرق کو نکال کر، وہ جو درمیان میں فرق ہے اس کو نکال کر ہم اس کو 15 پر تقسیم کر لیں گے، یعنی 1 اور اس کے بعد 16 تاریخ درمیان میں 15 دن آتے ہیں، ان 15 دن پر ہم تقسیم کریں گے تو ہمیں روزانہ کا فرق معلوم ہو جائے گا۔ اس روزانہ کے فرق کو ہم اگلی تاریخ کے ساتھ جمع کرتے جائیں گے تو ہمیں دوسری تاریخ کا وقت مل جائے گا، پھر جمع کرتے جائیں گے تو تیسری کا مل جائیں گے، پھر اسی فرق کو تو روزانہ کے اس فرق کو اگر ہم جمع کرتے جائیں تو ہمیں اگلی تاریخ کا وقت ملتا جائے گا، یہاں تک کہ ہم 16 تاریخ تک پہنچ جائیں۔ اسی طریقے سے مثلا ظہر کی نماز کو بھی ہم کر لیں، اور اسی طریقے سے ہم فجر کی نماز کو بھی، اور عصر کی اور مغرب کی اور عشاء کو ہم اس طریقے سے معلوم کرتے جائیں۔ اور اس کے بعد اگلا پروسیس یہ ہوگا کہ 16 تاریخ تک ہمیں مثلا اوقات معلوم ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم اگلے مہینے کی 1 کر لیں گے معلوم۔ جب اگلے مہینے کی 1 کے اوقات معلوم ہو گئے تو اب ہمارا اگلا پروسیس یہ ہوگا کہ 16 تاریخ سے اگلے مہینے کی 1 تاریخ تک درمیان میں دیکھیں کتنے مہینے بنتے ہیں، مہینے کے کتنے دن ہیں۔ تو اگر اس مہینے کے دن 31 ہیں، یعنی وہ 31 تاریخ کا مہینہ ہے، تو پھر ہمیں 16 تاریخ کے بعد جو درمیان میں فرق آئے گا اس فرق کو ہم نے 15 پر تقسیم نہیں کرنا، بلکہ ہم نے اس کو 16 پر تقسیم کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مہینہ جو ہے یہ 31 کا ہے، ایک دن زیادہ ہے، اور اگر وہ مہینہ 30 کا ہے تو پھر ہمیں 15 پر تقسیم کرنا ہوگا کہ 16 کے بعد 15 دن ہوں گے اور پھر آگے 1 تک ہم پہنچیں گے۔ اور اگر وہ مہینہ 29 کا ہے تو پھر ہمیں 14 پر تقسیم کرنا ہوگا، کیونکہ درمیان میں 16 کے بعد 14 دن رہ جاتے ہیں۔ اور اگر وہ مہینہ 28 کا ہے، جیسے فروری کا بھی 28 کا ہوتا ہے، تو اس وقت پھر ہمیں 13 پر تقسیم کرنا ہوگا، کیونکہ درمیان میں 13 دن رہ جاتے ہیں۔ تو یہ ہے پورا پروسیس، اور اس پورے پروسیس کو ہم کر کے ایک مہینے کے اوقات اگر ہم معلوم کر لیں، اس کے بعد دوسرے مہینے کے اوقات معلوم کرنے کے لیے بھی وہی پروسیس ہوگا، پھر پورے سال کے وہی پروسیس ہوگا۔ ہاتھ سے بھی ہم کر سکتے ہیں، کیلکولیٹر کو استعمال کریں، وہ بھی بہت آسان ہے، وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ابھی تو سافٹ ویئر ایسے آئے ہیں کہ صرف ایک ہی کلک سے آپ پورا دائمی نقشہ نکال سکتے ہیں۔ ابھی ہم نے آسانی کے لیے، کیونکہ اگر ہم یہاں پہ ہر نماز کا وقت کیلکولیٹر کی مدد سے معلوم کرتے رہیں، جس طریقے سے ہم نے گزشتہ اسباق میں کئی مرتبہ کیا بھی ہے، تو اگر ہم ابھی کر لیں تو یہ سبق بہت طویل ہو جائے گا، اور اصل مقصدی جو چیز ہے وہ اس سے ہم دور ہٹ جائیں گے اور سبق بہت لمبا ہو جائے گا۔ اس لیے آپ خود گزشتہ جو ویڈیوز ہیں ہماری، ان کو دیکھ کر آپ نمازوں کے اوقات نکالیں، اور نکالنے کے بعد آپ ادھر لکھ دیں۔ ہم نے مثلا لکھ دیا ہے پشاور کا 1 جنوری کو ہم نے لکھ دیا 5:50 پر فجر، یعنی 108 درجے والی ہوتی ہے، یعنی سمت الرأس سے 108 درجے صبح صادق کا وقت جمہور کے نزدیک جو ہے وہ ہے۔
تو اس کو ہم نے کلیے کے اندر ڈال کر ہم نے نماز کا کلیہ لکھا اور ہاور اینگل اور پھر ایکس مائنس وائی ہم نے کیا اسی سارے پروسیس کے ذریعے سے. تو 5:50 گھنٹومنٹ میں ہم نے یہ نکال دیا اور اس کو ہم نے یہاں پر لکھ دیا. اس کے بعد پھر ہم نے 16 جنوری کا معلوم کیا تو وہ 5:57 ہے. اگر کوئی تھوڑا بہت یہاں پہ پشاور کے ان وقتوں میں فرق بھی ہو تو ہمیں اس سے سروکار نہیں، ہم ایک مثال سے آپ کو سمجھا رہے ہیں، آپ خود اس پہ عملاً اور پریکٹیکلی یہ کام کر کے دیکھیں. اب ہم نے 5:50 اور 16 جنوری کو 5:57 کا ایک وقت معلوم کر لیا. فی الحال ہم صرف فجر ہی آپ کو سمجھا رہے ہیں. اب دیکھیں آپ میں آسانی کے لیے کیلکولیٹر کو بھی استعمال نہ کریں تو آپ کے یعنی سمجھ سے بھی آپ کو یہاں پہ ظاہر ہے کہ 50 منٹ 1 جنوری کو ہے اور 57 منٹ 16 جنوری کو ہے. تو گوئے کہ 7 منٹ کا فرق ہے اس پورے درمیان میں. جو 15 دن ہیں تو اس میں 7 منٹ کا فرق لگا اور وہ 7 منٹ کا فرق یعنی آگے بڑھا ہے، وقت پیچھے نہیں آیا، کم نہیں ہوا بلکہ اس سے زیادہ ہوا ہے. تو اب اس سے ایک بات تو ہم نے یہ سمجھ لی کہ 2 جنوری کو جب ہم وقت لکھیں گے تو وہ 5:50 سے کچھ سیکنڈ اوپر ہوگا، پھر 3 کو کچھ سیکنڈ اوپر ہوگا، 4 کو کچھ سیکنڈ اوپر ہوگا، تب جا کر ہم 57 تک پہنچیں گے. مائنس نہیں کریں گے بلکہ اس کے ساتھ اس فرق کو جمع کریں گے. تو اب یہ 7 منٹ کا ہم یہاں پہ رف لکھ دیتے ہیں. 7 منٹ کا فرق ہمیں معلوم ہو گیا. اس کو ہم تقسیمیں اگر 15 کریں کیونکہ درمیان میں 1 جنوری سمیت اور 16 جنوری کو چھوڑ کر درمیان میں 15 دن بنتے ہیں، تو ان 15 دنوں پر تقسیم کریں اس فرق کو تو دیکھتے ہیں کہ روزانہ کے لیے کیا فرق آتا ہے. تو برابر کا بٹن ہم دباتے ہیں تو ہمارے سامنے، تو یہاں پہ یہ یاد رکھیں کہ یہ جو آپ لکھیں گے نا 7/15 نا، تو اس طریقے سے نہیں لکھیں گے 7/15، تو پھر جواب آپ کو اس طریقے سے آئے گا. ٹھیک ہے، پھر آپ یہ اس طریقے سے دبائیں گے تو یہ عجیب طرح کا جواب ہو جائے گا اور آپ اس میں پریشان ہو جائیں گے. آپ اس طریقے سے دبائیں گے. دیکھیں گھنٹوں منٹ میں ہم نے ابھی کام کرنا ہے تو گھنٹوں منٹ میں 0 گھنٹہ یہ ترتیب ہوتی ہے، 0 گھنٹہ 7 منٹ. ٹھیک ہے جی، یہ اس طریقے سے آپ لکھیں گے. تقسیمیں 15 آپ کریں گے تو آپ کو گھنٹوں منٹ میں جواب دے گا. یہ دیکھیں 0 گھنٹہ 0 منٹ اور 28 سیکنڈ، یہ 0 گھنٹہ اور 28 سیکنڈ یہ ہے ہمارے روزانہ کا فرق. یعنی 1 جنوری کے بعد جب 2 جنوری میں ہم لکھیں گے وقت کو تو 28 سیکنڈ کا اضافہ کریں گے، پھر 28 سیکنڈ کا اضافہ، یہاں تک کہ 16 جنوری کو جا کر ہم 5:57 تک پہنچ جائیں گے. اب یہ جو فرق ہے اس فرق کو ہم نے محفوظ کرنا ہے ایف کے اندر. وہ میں اگر آپ کو طریقہ بتاؤں کیلکولیٹر کی مدد سے اگر ہم کریں تو ویسے ہم 28 منٹ اگر لکھتے جائیں، خود ہی زبانی یاد کریں کہ بھائی 5:50 پہ 1 جنوری ہے تو 2 جنوری کو 5 کتنا ہوگا 50 کے ساتھ مزید 28 سیکنڈ لگا دو تو ہو جائے گا یہ 18، یعنی 5:51 اور 18 سیکنڈ ہو جائے گا. اس کے ساتھ پھر مزید اگلے دن ہم 28 سیکنڈ کا اضافہ کریں تو یہ ہم خود بھی کر سکتے ہیں ہاتھ کے ساتھ بھی، کیلکولیٹر کے بغیر بھی. لیکن اگر کیلکولیٹر کی مدد سے کریں تو یہ اور زیادہ آسان ہو جائے گا. کیسے آسان ہو جائے گا؟ دیکھیں ابھی یہ جو 28 سیکنڈ اسی کے اوپر ہم شفٹ RCL اور ایف، یہ فرق ہے نا تو فرق کو ایف کہتے ہیں. روزانہ کے فرق کو ہم نے یہ ایف میں محفوظ کر لیا یہیں سے ہی. اب ہم نے کیا کرنا ہے، بیک جانا ہے، 5:50 لکھنے ہیں، یہ 1 جنوری کے. اب ہم اس کے ساتھ جمع کرتے ہیں، چونکہ جمع کرنا ہے یہاں پہ ابھی وقت بڑھ رہا ہے تو جمع ہم کر دیتے ہیں الفا ایف، کیونکہ فرق تو روزانہ کے ایف میں محفوظ ہے. برابر کا بٹن دبا دیں، دیکھو 5:50 اور 28 سیکنڈ. ٹھیک ہے، 5:50 اور 28 سیکنڈ. ٹھیک ہے، اب ہم اس طرح کرتے ہیں کہ پھر جمع کا بٹن دباتے ہیں، یہاں پہ جمع، صحیح ہے، پھر الفا ایف کر لیتے ہیں جمع کے ساتھ. دوبارہ وقت لکھنے کی 5:50 اور 28 سیکنڈ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر سے ہی ہم جمع لکھیں گے. جمع کے بعد پھر الفا ایف کریں گے تو دیکھیں 5:50 اور 56 سیکنڈ ہو گیا. پھر اب ہم نے کیا کرنا ہے، اب ہم نے الفا ایف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب صرف برابر کا بٹن دبا دیں. 2 مرتبہ جب اس طرح کر لیا، اب برابر کا بٹن دبا دیں، خود بخود ساتھ 28 سیکنڈ کا اضافہ ہوتا جائے گا اور تیسری تاریخ کا 4تھی تاریخ کا وقت نکلتا جائے گا. یہ ہے یہ 3 جنوری کا ہے. یہ دیکھیں 4 جنوری کا 5:51 ہو گیا 24 سیکنڈ. پھر برابر کا بٹن 5:52
5:52 یہ دیکھیں ایک ایک تاریخ اوپر چل رہی ہے، اور یہ دیکھیں یہ آیا جی ہمارا 16 جنوری کا 5:57۔ یہ ہم ایک ایک بٹن جو لگا رہے ہیں نا، تو یہ ساتھ ساتھ ہم ادھر خانے کو پر بھی کرتے جائیں، لگاتے جائیں، پر کرتے جائیں، لگاتے جائیں، پر کرتے جائیں، تو ہم 16 جنوری تک پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد پھر اگلا پروسیس بھی بالکل اسی طریقے سے کرنا ہوگا۔ مثلا 5:50 ہے تو 28 سیکنڈ کا فرق ہے، تو ہم یہاں پہ کیلکولیٹر کو بھی ساتھ کرتے جائیں اور یہاں پہ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں 5:50 اور 28 سیکنڈ۔ اس کے بعد پھر ہم لکھ دیتے ہیں 5:50، مزید ساتھ 28 سیکنڈ لگ جائیں گے تیسری تاریخ میں، تو 56 سیکنڈ ہو جائے گا۔ اس طریقے سے ہم نیچے اس کو فل کرتے جائیں تو 5:57 تک ہم لکھ دیں اس کو، تو یہ خانے پر کر دیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد 16 جنوری والا پروسیس ہوگا۔ 16 جنوری کا تو ہم نے وقت معلوم کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس کے ساتھ آگے اگلے مہینے یعنی فروری کی 1 تاریخ کا ہم نے معلوم کرنا ہے۔ تو فروری کی 1 کا معلوم کر کے درمیان میں دیکھیں گے کہ جنوری 31 کا ہے یا 30 کا ہے یا 29 کا ہے، تو اس حساب سے اگر 31 کا ہے تو ہم نے وہ جو فرق آئے گا اس فرق کو ہم نے 16 پر تقسیم کرنا ہے، کیونکہ درمیان میں 16 دن ہیں۔ اگر وہ 30 کا مہینہ ہے تو پھر ہم نے اس کو 15 پر تقسیم کرنا ہے، جس طریقے سے ابھی ہم نے فرق 7 نکال کے اس کو 15 پر تقسیم کیا تھا، اور تقسیم کرنے کا طریقہ کیلکولیٹر کی مدد سے ہم نے آپ کو دکھا دی۔ تو اس طریقے سے کر کے پھر اس تقسیم 15 کریں گے تو روزانہ کا فرق ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ اگر وہ مہینہ 29 کا تو 14 پر تقسیم کریں گے، مہینہ اگر 28 کا تو 13 پر تقسیم کریں گے۔ کرنے کے بعد جو جواب آئے گا وہ روزانہ کا فرق ہوگا، اس کو ہم اف میں محفوظ کر لیں گے، اور پھر 16 تاریخ کا وقت لکھیں گے 5:57، اور اس کے ساتھ پھر ہم آگے جمع الفا اف کر دیں گے۔ جمع الفا اف کرنے سے ہمیں آگے 17 تاریخ کا مل جائے گا۔ پھر دوسری مرتبہ پھر جمع الفا ایف کریں گے تو 18 تاریخ کا مل جائے گا۔ اس کے بعد برابر کا بٹن دباتے جائیں اور اگلی تاریخ کا وقت چینج ہوتا جائے گا۔ یہ جمع اس وقت کرنا ہے کہ جب وقت آگے بڑھ رہا ہو، مثلا دیکھیں 1 جنوری کو تھا اور 16 جنوری کو 57 ہوا ہے، 50 سے نیچے نہیں گیا، تو اب ہم جمع کر رہے ہیں۔ اگر 16 جنوری کو 50 نہ ہوتا، 57 نہ ہوتا، بلکہ 50 سے بھی کم 40 ہوتا، تو اب ہمیں یہ جو فرق تھا روزانہ کا، اس فرق کو 50 سے مائنس کرتے جاتے تب ہم یہاں پہ آ کر 40 تک پہنچتے۔ تو امید ہے کہ آپ اس کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے۔ یہ ہے پورے مہینے کا معلوم کرنے کا طریقہ۔ پھر پورے مہینے کا اس طریقے سے دوسرے مہینے کا کریں، اس طریقے سے اگلے مہینے کا کریں، چوتھے کا، پانچویں کا، چھٹے کا، تو آپ پورے 12 مہینوں کا معلوم کر سکتے ہیں۔ اپنے علاقے میں کریں، اپنے علاقے کا طول بلد، عرض بلد، نصف نہار، یہ سب چیزیں خود معلوم کریں، اور جتنے بھی چیزیں آپ نے سیکھی ہیں تو یہ آپ کو آسانی سے معلوم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آخر میں ہم آپ کو میناریٹ ایک سافٹ ویئر ہے وہ بتائیں گے، کچھ اور بھی بتائیں گے، جس سے آپ ایک ہی کلک پر بھی آپ دائمی نقشہ بنا سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ سیکھنے کا پروسیس ہے اور اس کے مراحل سے ہم گزر رہے ہیں، تو اس صورت میں ہم خود اپنے ہاتھ سے کچھ چیز بنائیں گے تو اس کا مزہ آئے گا اور ہمیں اس کا فائدہ بھی بہت ہوگا۔ تو یہاں پہ جب آپ نے اس طریقے سے بنائیں گے تو دیکھیں سیکنڈوں کو ختم کیا جاتا ہے۔ نقشے میں آپ نے دیکھا ہوگا سیکنڈ نہیں ہوتے، صرف منٹ ہوتے ہیں۔ تو سیکنڈوں کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو 30 سے کم ہوں، جو سیکنڈ 30 سے کم ہوں، ان کو بالکل ویسے ہی کالعدم کر دیں، اور پیچھے منٹوں پہ کوئی فرق نہ کریں، بس اس کو ویسے ہی حذف کر دیں۔ اور جو سیکنڈ 30 سے اوپر ہوں تو اس کے بدلے میں پیچھے منٹ میں اضافہ کر دیں، 1 منٹ اضافہ کر دیں اور اس کو ختم کر دیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے آپ نے نیچے کرنا ہے کہ جو 30 سے اوپر ہو تو اس کے بدلے میں پیچھے پورا 1 منٹ بنا دینا ہے اور اس کو ختم کر دینا ہے، اور جو 30 سے نیچے سیکنڈ ہوں گے تو ان کو بالکل ویسے ہی ختم کرنا ہے، کوئی اضافہ نہیں کرنا۔ تو یہ آپ کا نقشہ اس طریقے سے تیار ہو جائے گا، دائمی نقشہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔